السلام علیکم میری پیاری ماں بہنوں، نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑا کریں۔ جب تک کھڑے ہونے کی قوت ہے تب تک کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتی رہیں، اور جب کھڑے ہونے کی قوت نہ ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ رکوع اور سجدے کو بیٹھ کر کے کریں۔ رکوع میں پیشانی کو اتنا جھکائیں کہ پیشانی کو گھٹنوں کے مقابل کر دیں۔ اگر رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی قوت نہ ہو تو رکوع اور سجدے بھی اشارے سے کرا کریں۔ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھک جایا کریں۔ اگر رکوع اور سجدہ کرتے وقت تکیہ یا کوئی اونچی جگہ لگا لینا بہتر نہیں ہے۔ اس سے بہتر رکوع اور سجدے کو اشارے سے کر لیا کریں۔ کسی اونچی جگہ اور تکیہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کھڑے ہونے کی تو قوت ہے لیکن کھڑے ہونے پر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنا زیادہ درست ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی تو قوت ہے مگر رکوع اور سجدہ کرنے کی قوت نہیں ہے تو یا پھر کھڑے ہو کر کے رکوع سجدہ اشارے سے کر لیا کریں، یا پھر بیٹھ کر کے رکوع سجدہ اشارے سے کر لیا کریں، مگر بیٹھ کر کے رکوع سجدہ اشارے سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے پیچھے تکیے کی ٹیک لگا کر کے پیروں کو قبلے کی طرف کر لیں اور اس طرح بیٹھیں، اس طرح ٹیک لگائیں جیسے لگ رہا ہو کہ بیٹھی ہیں، اور اپنے پیروں کو اگر ذرا بھی طاقت ہے تو بالکل پوری طریقے سے قبلے کی طرف نہ پھیلائیں، اپنے گھٹنوں کو کھڑے کر لیں اور سر کے اشارے سے نماز کو ادا کریں۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پوری طریقے سے چت لیٹ جائیں، سینے کو تھوڑا اونچا رکھیں، سر کے نیچے ہلکا تکیہ لگا لیں اور بالکل چت لیٹ کر کے نماز کو اشارے سے پڑھیں۔ رکوع میں کم جھکیں، اشارہ کریں، اور سجدے میں تھوڑا زیادہ اشارہ کر لیا کریں۔ اگر چت نہ لیٹیں تو دائیں بائیں کروٹ لے کر کے اشارے سے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن چت لیٹ کر کے اشارے سے نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر سر کے اشارے کی بھی قوت نہیں رہی تو اب نماز نہ پڑھیں۔ ایک دن ایک رات اگر یہی حالت رہی تو نماز معاف ہے، اچھے ہونے پر اس کی قضا بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ایک دن اور ایک رات میں اشارہ کرنے کی قوت آ گئی تو اب اشارے سے ہی ان کی قضا بھی پڑھیں، اور یہ نیت نہ کریں کہ جب اچھی ہو جاؤں گی تب نماز پڑھوں گی۔ اگر اس حال میں مر گئیں تو گنہگار مریں گی۔ اگر اچھا خاصا آدمی بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کی بے ہوشی ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہ ہوئی تو اب اس پر قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر اس کی بے ہوشی ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہے تو اس پر قضا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ رہی تھیں، نماز شروع کی تب اچھی خاصی تھی، لیکن جب تھوڑی نماز پڑھ چکی تب کچھ ایسا ہوا کہ اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو اب بیٹھ کر کے نماز کو پڑھیں اور رکوع سجدہ سر کے اشارے سے کریں، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اب اپنی نماز کو لیٹ کر کے پورا کریں۔ اسی طرح اگر بیماری کی وجہ سے نماز پڑھ رہی تھی اور بیماری میں بیٹھ کر کے رکوع اور سجدہ کر رہی تھی، رکوع بھی کر لیا سجدہ بھی کر لیا اور نماز ہی میں ٹھیک ہو گئیں تو اب اپنی نماز کو آدھی نماز کو کھڑے ہو کر کے پورا کریں۔ اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدہ اشارے سے کر کے نماز پڑھ رہی تھیں، پھر آدھی نماز میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب رکوع سجدہ کرنے کی قوت ہے، رکوع سجدہ کر سکتی ہوں، تو اب وہ نماز جاتی رہے گی، اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھیں۔ اگر فالش وغیرہ یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں تو ڈھیلے سے یا کپڑے سے صاف کر کے نماز کو اپنی ادا کریں۔ اگر تیمم کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کسی اور سے تیمم کرا لیں اور نماز کو پڑھتی رہیں۔ اگر ڈھیلے سے یا کپڑے سے بھی صاف کرنے
करने की ताकत नहीं है तो ना साफ़ करें, बल्कि इसी तरह नमाज़ पढ़ें, नमाज़ हो जाएगी। किसी और से ढीले से या कपड़े से साफ़ कराना जायज़ नहीं है, ना ही माँ से, ना ही बाप से, ना ही लड़का से, ना ही लड़की से। हाँ, अगर मियाँ के कोई बीमारी हो गई है, तो बीवी उसके बदन को देख सकती है या उसको पोंछ सकती है, साफ़ कर सकती है। अगर बीवी के कोई बीमारी हो गई है, तो मियाँ उसको साफ़ कर सकता है या देख सकता है। इसके अलावा किसी के बदन को कोई दूसरा देखना दुरुस्त नहीं है। तंदुरुस्ती के ज़माने में कुछ नमाज़ें कज़ा हो गई थी, मगर उसके बाद बीमार हो गईं, तो अब उसको चाहिए कि वो जिस तरह भी हो सके अपनी कज़ा नमाज़ों को पढ़ती रहें। ये ना सोचें कि जब ठीक हो जाऊँगी तब नमाज़ को पढ़ूँगी या जब बैठने की, खड़े होने की ताकत होगी तब नमाज़ को पढ़ूँगी या जब सजदा करने की ताकत आएगी तब नमाज़ को पढ़ूँगी। ये सब शैतानी ख़यालात हैं। दीनदारी की बात तो ये है कि जब मौका मिले जिस तरह हो सके अपनी नमाज़ को पढ़ें। अगर बीमार का बिस्तर नापाक है और उसको बदलने में तकलीफ़ होती है, तो वो उसको बदले ना बल्कि वो इसी तरीके से नमाज़ पढ़े। अगर ह हकीम ने आँखें बनाई है और हिलने-डुलने को मना किया है, तो अब लेटे-लेटे ही नमाज़ पढ़ें। यानी नमाज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि किसी भी तरह अपनी नमाज़ को कज़ा ना किया करें, नमाज़ को ना छोड़ा करें, किसी भी हाल में नमाज़ माफ़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।